حضرت آدم علیہ السلام کے بعد وقت گزرتا گیا، انسانوں کی تعداد بڑھتی گئی، نسلیں بدلتی گئیں، مگر ایک خاموش تبدیلی آہستہ آہستہ انسان کے دل میں جگہ بنانے لگی۔ وہ تبدیلی شرک کی تھی۔ ابتدا میں لوگ نیک انسانوں سے محبت کرتے تھے، ان کی یاد میں ان کے نام کے نشان بناتے تھے، مگر وقت کے ساتھ وہ نشان عبادت بن گئے۔ یہی وہ موڑ تھا جہاں انسان نے اللہ کو نہیں چھوڑا مگر اللہ کے ساتھ دوسروں کو شامل کرنا شروع کر دیا۔ یہی وہ گناہ تھا جسے قرآن سب سے بڑا ظلم کہتا ہے۔ اسی قوم کی طرف اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ قرآن انہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلا رسول قرار دیتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا۔ وہ دن میں بھی پکارتے، رات میں بھی، کبھی اونچی آواز سے، کبھی آہستگی سے، کبھی سب کے سامنے، کبھی اکیلے میں۔ قرآن میں خود نوح علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ آتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا مگر میری دعوت نے ان کے انکار میں اضافہ ہی کیا۔ وہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، کپڑوں سے چہرے چھپا لیتے، تکبر کرتے اور ضد پر اڑ جاتے۔ نوح علیہ السلام کی دعوت کوئی 1 سال، 10 سال، 100 سال نہیں تھی۔ قرآن واضح کرتا ہے کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال رہے۔ یہ مدت صرف عمر کی نہیں، صبر، علم اور حکمت کی انتہا کی علامت ہے۔ اس پورے عرصے میں وہ یہی کہتے رہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تمہیں آلے گا۔ مگر قوم کا حال یہ تھا کہ وہ نہ صرف انکار کرتی بلکہ کہتی کہ یہ تو ہمارے جیسے ایک انسان ہے، اگر اللہ چاہتا تو کسی فرشتے کو بھیج دیتا۔ وقت گزرتا گیا، حق واضح ہوتا گیا، مگر دل اور زیادہ سخت ہوتے گئے، یہاں تک کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اب تمہاری قوم میں وہی ایمان لائیں گے جو پہلے لا چکے ہیں، اس کے بعد کوئی نیا ایمان نہیں لائے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں دعوت کا دروازہ بند ہوا اور فیصلے کا وقت قریب آ گیا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں اب ہم سے بات نہ کرنا۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی۔ نہ کوئی سمندر تھا، نہ بارش کا نام و نشان۔ قوم گزرتی اور مذاق اڑاتی کہ یہ کیسا نبی ہے جو خشکی پر کشتی بنا رہا ہے۔ نوح علیہ السلام خاموشی سے کام کرتے رہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کا علم انسان کے علم سے کہیں آگے ہے۔ پھر وہ وقت آ گیا جس کا وعدہ کیا جا چکا تھا۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، موسلا دھار بارش ہونے لگی اور زمین سے چشمے ابل پڑے۔ پانی اوپر سے بھی آ رہا تھا اور نیچے سے بھی۔ زمین و آسمان کا یہ ملاپ کسی عام سیلاب کا نہیں بلکہ ایک الہی فیصلے کا اعلان تھا۔ اللہ کے حکم سے نوح علیہ السلام نے کشتی میں ہر جاندار کے جوڑے سوار کیے، اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا جو تعداد میں بہت کم تھے۔ نوح علیہ السلام کے اپنے گھر والوں میں بھی ایک بیٹا اور ایک بیوی ایمان نہیں لائے تھے۔ جب طوفان کی موجیں پہاڑوں جیسی بلند ہونے لگیں تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا کہ اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں میں شامل نہ رہو۔ بیٹے نے جواب دیا کہ میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں، مگر پانی دونوں کے درمیان حائل ہو گیا اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ یہ منظر صرف ایک باپ کا دکھ نہیں تھا بلکہ انسانیت کے لیے ایک ابدی اصول تھا کہ اللہ کے ہاں رشتہ نسب سے نہیں عمل سے جڑا ہوتا ہے۔ جب طوفان اپنا کام پورا کر چکا تو اللہ کا حکم آیا، اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا۔ پانی اترنے لگا، فیصلہ ہو چکا تھا اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ یوں ایک پوری نافرمان قوم تاریخ کا حصہ بن گئی۔ طوفان کے بعد زمین پر ایک نئی شروعات ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں سے ایک نئی انسانی نسل آگے بڑھی۔ اسی لیے انہیں انسانیت کا دوسرا باپ کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ قرآن میں بار بار دہرایا گیا، اس لیے نہیں کہ یہ صرف ایک واقعہ ہے بلکہ اس لیے کہ یہ انسان کو یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی مہلت علم پر مبنی ہوتی ہے،
عذاب اچانک نہیں آتا، اور جب فیصلہ آتا ہے تو کوئی طاقت، کوئی پہاڑ، کوئی رشتہ آپ کو بچا نہیں سکتا۔ تو ایسے ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔